جی، ملزمان جو ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے لیکن اس پہ بندی نہیں ڈال رہے، اور ہمیں پولیس جو ہے وہ صلح کے لیے پریشرائز کر رہی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے انصاف نہ دیا تو میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کے خود کو آگ لگا لوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی 40 نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا شہباز اختر۔ ناظرین، 22 مئی 2022 کو تھانہ کسوال کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اکثر نامی بچی نے الزام عائد کیا کہ غضنفر نامی نوجوان نے نوکری کا جھانسہ دے کر ایمیزون کمپنی میں کام دلوانے کا جھانسہ دے کر مجھے بلایا اور میرے ساتھ تھانہ کسوال کی حدود میں زیادتی کی۔ متاثرہ بچی اکثر نے تھانہ کسوال کے اندر ایک اپلیکیشن دی جس پر پولیس تھانہ کسوال نے بچی کا ابتدائی میڈیکل کروا کر اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے اس وقوع کی 270/22 غضنفر اور اس کے ایک نامعلوم ساتھی کے خلاف جو ہے وہ درج کر لی۔ اس کے بعد پولیس تھانہ کسوال نے نشاندہی پر جو ہے وہ ملزم غضنفر کو میاں چندو سے گرفتار کر کے تھانہ کسوال میں لے آئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو متاثرہ بچی ہے اکثر بی بی، انہوں نے پولیس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان چونکہ بااثر اور بہت امیر ہیں، پولیس جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو چکی ہے، ہمیں صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملزم کی ابھی تک اس کیس میں بندی نہیں ڈالی گئی، جو کہ ایک بہت بڑا پوائنٹ اور بہت ایک بڑا سوال ہے محکمہ پولیس کے لیے کہ قانون کے مطابق ایف آئی آر اندراج ہونے کے بعد جب بھی کسی ایسے ہائی پروفائل کیس کے اندر ملزم کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کیس میں بندی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد قانون کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر اس ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ملزم کو جو گرفتار ہوئے 3 دن کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے اس ملزم کی بندی نہیں ڈالی اور ہمیں جو ہے وہ صلح کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس وقت طاہر جواد ملک جو متاثرہ بچی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ طاہر، آپ اس وقت متاثرہ بچی کے ساتھ ہیں، آپ کی ان سے بات ہوئی، یہ سارا معاملہ کیا ہے اور وہ کیا بتا رہی ہیں؟ جی بالکل شہباز، اس وقت میرے ساتھ متاثرہ بچی جو کہ اقصیٰ موجود ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیس کے حوالے سے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی آپ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی، میرے ساتھ محمد غضنفر نے زیادتی کی ہے اور مجھے جاب کے لیے بلوایا گیا تھا، امیزون کی جاب کے لیے بلوایا تھا، اور انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ آئیں، میں آپ کو امیزون کی جاب دیتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بعد میں یہ بھی بولا کہ اگر آپ کو امیزون کی جاب کی سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو ایز اے کیشیئر اپنے پمپ پہ رکھ لوں گا۔ میں انہوں نے بولا سر میں نے تو کبھی امیزون کی جاب کی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بولا آپ آئیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے چیچا وطنی سے پک کیا ہے، کسوال تک لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی جو پل ہے نا، نہر ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور الفرید ہوٹل سے تھوڑا سا پیچھے انہوں نے مجھے اتار دیا، اور جو ملزمان ہے اسے یعنی کہ باعزت بری کر رہے ہیں، اسے سزا نہیں دی جا رہی اور مجھے پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو میری ڈی پی او آر پی او سے یہ درخواست ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ اچھا طاہر، یہ بتائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جو پولیس تھانہ کسوال کے رویے سے یہ مطمئن ہیں یا ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ پولیس کے متعلق یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی شہباز، اس حوالے سے جانتے ہیں کہ پولیس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے اور کیس کے حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی، ملزمان جو ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے لیکن اس پہ بندی نہیں ڈال رہے، اور ہمیں پولیس جو ہے وہ صلح کے لیے پریشرائز کر رہی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے انصاف نہ دیا تو میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کے خود کو آگ لگا لوں گی۔ جی شہباز، آپ نے متاثرہ بچی کی بات کو سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم تو اریسٹ ہو چکا ہے لیکن ملزم کے جو غضنفر ہے اس کی بندی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ڈالی، اور اگر مجھے انصاف فراہم نہ کیا گیا تو میں وزیر اعلیٰ اس کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا کے خودکشی کر لوں گی۔ جی بہت شکریہ طاہر جواد ملک۔ یہ تھی متاثرہ بچی کے ساتھ بات ہوئی ہے، طاہر جواد ملک کی ناظرین کو دکھایا گیا ہے۔ تو متاثرہ بچی نے سارے حقائق بتائے اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر پولیس کی طرف سے ہمیں انصاف نہ دیا گیا تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دفتر کے سامنے خودکشی کر لیں گے۔
اب یہاں پر اس حوالے سے جب ہماری SHO کسوال اور اس کیس کے جو متعلقہ تفتیشی افسر ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ود آؤٹ انویسٹیگیشن اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سارا معاملہ فیک ہے، یہ جھوٹا وقوع ہے، ایسا کوئی وقوع ہوا ہی نہیں. جبکہ اس کیس کی جو اصل صورتحال ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ FIR درج ہو گئی، بچی کا ابتدائی میڈیکل جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد معاملہ بچتا ہے PFSA کا DNA ٹیسٹ کا. DNA ٹیسٹ اگر اس بچی کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ بچی کے ساتھ واقعہ ہی زیادتی کی گئی ہے، ملزم کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر وہ PFSA کا جو DNA میڈیکل ہے وہ اگر نیل ہو جاتا ہے، نیگیٹو آتا ہے، تو اس سلسلہ میں ملزم جو ہے وہ بے گناہ پایا جائے گا اور پولیس کو چاہیے کہ اس کو واقعی بے گناہ کر کے اس کیس سے بری کرے. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ الٹ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک اس ملزم کی بندی بھی نہیں ڈالی گئی، اس کو کسی جگہ پر کسی عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا، اور اس وقوع کے متعلق جو ہے وہ پولیس وہ ایز اے وکیل اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ جی ایسا کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے، جب قانون نے ایک فورم مقرر کر دیا ہے، ایک لیگل پروسیجر ہے، اس پہ چلتے ہوئے اگر ملزم گناہ گار ہے تو اس کو وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اگر ملزم جو ہے وہ بے گناہ ہے تو بالکل اس کو بے گناہ کر کے ذمہ داران جو بھی ہیں جو الزام لگا رہے ہیں یا جنہوں نے کوئی ایسا جھوٹا الزام لگا کر کسی کی عزت اور شہرت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بالکل ہونی چاہیے. لیکن قبل از وقت ایسے بیانات اور قبل از وقت اس کیس کا فیصلہ خود سے کرنا میرے خیال میں یہ معاملہ تھوڑا سا غیر قانونی بھی ہے اور اخلاقی طور پر بھی ایسا نہیں بنتا. اس معاملے کے جب ایک پروسیجر ہے تو اس پروسیجر کو محکمہ پولیس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اس کیس کے حوالے سے مزید جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.